ان کا سی وی یہ ہے کہ پہلے لینڈ گریبر، پھر آکوپائر، پھر جینوسائڈر اور اب پائرٹس۔ ریما حسن اور گریٹا تھمبرگ کی انسانیت سیلیبریٹی سٹیٹس کے لیے نہیں، جان ہتھیلی پر رکھ کر اسرائیلی آکوپائڈ فورسز کے مقابلے پر 7 ملکوں کے 12 لوگ نکلے۔ اسرائیل مڈل ایسٹ کی واحد ڈیموکریسی ہے۔ یہ لاجک دھوپ میں رکھی برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ اسرائیلی بیسک لا کے آرٹیکل 1، آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 7 میں لکھا ہے کہ ٹیکس تو سب دیں گے لیکن قانون صرف یہودی بنائیں گے۔ یہ اپارتھائیڈ ہے، ایتھنوکریسی ہے، سیکٹر کالونیل سٹیٹ ہے، امریکن کلائنٹ سٹیٹ ہے، کچھ بھی ہے، ڈیموکریسی نہیں ہے۔ لگتا ہے 2 اسٹیٹ سولوشن فارمولا مر چکا ہے، 1 اسٹیٹ سولوشن ہی باقی بچا ہے اور ایک تیسرا حل۔ کیسے ہیں دوستو، میں فیصل وڑائچ۔ یہ ایک 15 سالہ سویڈش لڑکی گریٹا تھمبرگ کی تصویر ہے جو 2018 میں 2018 میں سوشل میڈیا فنامنا بن گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں جو پوسٹر ہے اس پر لکھا ہے ماحول کے لیے اسکول کا بائیکاٹ، اسکول اسٹرائک فار کلائمیٹ۔ 2018 میں یہ 15 سالہ دھان پانسی لڑکی کنونس ہو چکی تھی کہ اسکول کلاسز اٹینڈ کرنے سے زیادہ اہم کام یہ ہے کہ دنیا کو کلائمیٹ چینج سے، ہر سال گرم ہوتے ماحول سے بچایا جائے، گلوبل وارمنگ سے بچایا جائے۔ اس کی ڈیمانڈ تھی کہ پیرس ایگریمنٹ کے مطابق جیسا کہ طے ہوا ہے، دنیا کے ٹیمپریچر کو 2 ڈگری کم کی سطح پر لانے کے لیے سویڈن حکومت کنکریٹ سٹیپس لے۔ دراصل 2015 میں 2015 میں انٹرنیشنل پیرس ایگریمنٹ ہوا تھا جس میں انڈسٹریل ایج سے پہلے کے ٹیمپریچر پر، یعنی تقریباً 3 صدیوں پیچھے کے ٹیمپریچر پر دنیا کو لے جانے کے وعدے کیے گئے تھے، کچھ اقدامات کرنے کے وعدے ہوئے تھے۔ اس کے لیے 2030 تک 2030 تک 30% کاربن امیشن کم کرنا بھی طے پایا تھا۔ پھر ہر ملک کو اپنی انڈسٹری اور اپنے ماحول کے حساب سے ایک فلیکسیبل ڈیڈ لائن خود سے طے کرنے کی اجازت بھی دی گئی تھی۔ یہیں پر گریٹا تھمبرگ کا اختلاف تھا کہ ایک تو یہ پیرس ایگریمنٹ، پیرس کانفرنس بہت دیر سے ہوئی اور پھر اس میں بہت کمزور شرائط طے ہوئی۔ پھر اس پر بھی اس کا شکوہ تھا کہ عمل نہیں ہو پا رہا۔ اس نے اپنے ملک سویڈن پر اہم اور بڑے سٹیپس لینے کے لیے سب سے پہلے دباؤ ڈالنا شروع کیا تھا۔ اس کے مطابق اگر دنیا کو گلوبل وارمنگ سے، کلائمیٹ چینج سے بچانے کے لیے آج فوری سٹیپس نہیں لیے گئے تو زندگی کا بہت بڑا حصہ انسانوں سمیت اس دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ انہی خیالات پر اس نے اپنے دوستوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ وہ بھی اس کے ساتھ کلاسز کا بائیکاٹ کر کے باہر بیٹھ جائیں۔ کسی دوست نے اس کی بات نہیں مانی۔ گریٹا تھمبرگ اکیلی ہی اپنی کلاسز چھوڑ کر اسٹرائک پر چلی گئی اور ہاتھ سے لکھا ہوا پوسٹر لے کر سیڑھیوں پر جا بیٹھی۔ یہ کبھی یہاں، کبھی باہر سڑک پر کسی جگہ گلی میں اور کبھی پارلیمنٹ کے باہر اسی پوسٹر کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتی۔ ٹیچرز نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، کلاسز میں واپس لانے کے لیے دباؤ بھی ڈالا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ یہ مشہور ہونے لگی، نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز چینلز اس کے پاس آنے لگے۔ یہ میڈیا سے بات کرتی اور کہتی کہ میرے ٹیچرز کی پرسنالٹی دراصل اب 2 حصوں میں بٹ چکی ہے۔ بطور انسان وہ کہتے ہیں کہ تم ٹھیک کر رہی ہو گریٹا، اور بطور استاد وہ چاہتے ہیں کہ میں کلاسز میں واپس آ جاؤں۔ وہ یہ کرنے لگی کہ ہر فرائیڈے کو اسٹرائک پر چلی جاتی اور #فرائیڈے فار فیوچر ٹرینڈنگ میں سوشل میڈیا پر آ جاتا۔ قصہ مختصر دوستو، اس ننھی سی بچی گریٹا تھمبرگ کی ذہانت اور پرامن احتجاج کی طاقت نے پوری دنیا میں کلائمیٹ چینج پر ایک زوردار ویو چلا دی۔ گریٹا کی تنہا آواز طاقتور بنی۔ پہلے اس کے ساتھ چند دوست اسٹرائک پر آئے، پھر اس کے ٹیچرز نے بھی آنا شروع کر دیا اور پھر پورا شہر اس کے ساتھ سڑکوں پر آنے لگا۔ اسے کلائمیٹ چینج ایکٹیوسٹ کے طور پر دنیا بھر میں شہرت ملی اور یہ نام اور یہ کام اس کا مان لیا گیا۔ اس کی عمر کے بچے اور نوجوان اور اس کے عہد کے لوگ، ایون سیلیبریٹیز تک اس کی آواز میں لانے لگے۔ پولیٹیشینز اور ڈیسیجن میکرز، ان لوگوں پر دباؤ پڑنے لگا کہ اگر انہیں نوجوانوں کی حمایت چاہیے، ان کے ووٹس چاہیے، ان کی محبت چاہیے، تو ان سب کو کلائمیٹ چینج پر کچھ کرنا پڑے گا۔ سویڈن کو مزید سٹیپس لینے کا وعدہ کرنا پڑ گیا۔ گریٹا کلائمیٹ چینج کی انٹرنیشنل آواز بن گئی۔ یورپین پارلیمنٹ، امریکن کانگریس اور انٹرنیشنل کلائمیٹ ایونٹس میں اسے بلایا جانے لگا۔ گریٹا کی لائی ہوئی آگاہی، اویئرنیس کو گریٹا ایفیکٹ کا نام دے دیا گیا۔ اس کی ذہانت اور انسان دوستی نے سب کو خوشگوار حیرت میں ڈال رکھا تھا، لیکن اس سب کچھ نے اس ننھی سی گریٹا کا دماغ خراب نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنی آواز کو کمزور انسانوں کے لیے، ہیومینیٹیرین ایکٹیویٹیز کے لیے اور بھی تیز کر دیا۔ اب یہی گریٹا تھمبرگ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اسرائیلی آکوپیشن کو بھی مہینوں سے چیلنج کر رہی ہیں۔
दरअसल जब इसराइली फोर्सेस ने अमेरिकन बैक जेनोसाइड में गजा का मुकम्मल ब्लॉकेड कर दिया, अद्वियात, पानी, खुराक जाने से बिल्कुल ही रोक दी, तो इस मुहासरे को तोड़ने के लिए ग्रीटा ने पुरअमन एक्शन लेने का फैसला किया था। उसने फ्रांस से जाने वाले कश्तियों के एक छोटे से काफले फ्रीडम फ्लोटिला को ज्वाइन करने का ऐलान किया। इस काफले में फ्लोटिला में कॉन्शियस जहाज निस्बतन सबसे बड़ा था और इसमें काफ़ी तादाद में खुराक और अद्वियात थी जो गजा में पहुंचाई जाना थी। मगर इस फ्लोटिला का बुनियादी मकसद जो था वो खुराक पहुंचाने से ज़्यादा दुनिया को ये बताना था कि इसराइल ने कैसे गजा का इल्लीगल ब्लॉकेड किया हुआ है और कितने लंबे अरसे से किया हुआ है। यानी ये इसराइल के अमेरिकन बैक जेनोसाइड ब्लॉकेड को पुरअमन तौर पर चैलेंज करने और दुनिया में इस कब्जे के खिलाफ अवेयरनेस फैलाने की एक और कोशिश थी। ग्रीटा थंबर्ग ने कॉन्शियस फ्लोटिला को इटली से ज्वाइन करना था, लेकिन इसराइली ड्रोन्स ने 2 मई की रात इंटरनेशनल वाटर्स में माल्टा के पास इस कश्ती पर हमला कर दिया। इसे ड्रोन्स और मिसाइलों से तबाह कर दिया गया। कॉन्शियस के अगले इंजन वाले हिस्से पर बॉम्ब गिरे और कश्ती नकारा हो गई। लेकिन इस पर सवार 16 से 30 अफराद बमुश्किल जाने बचाकर छोटी कश्तियों से करीबी माल्टा के साहिल तक जा पहुंचे। उन्होंने खौफजदा होकर वापस जाने के बजाय अब नए जहाज का, नई कश्ती का बंदोबस्त शुरू कर दिया, क्योंकि ये सब कुछ जाहिर है वो एक प्रोटेस्ट के तौर पर ही कर रहे थे। कॉन्शियस के बाद अब नई लेकिन छोटी ब्रिटिश कश्ती मेल्डिन तैयार की गई, जिसने इटली के साहिल से गजा की तरफ जाना था। ग्रीटा थंबर्ग सिसिली के जजीरे से इसी पर सवार हुई। उनके साथ 11 ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स और भी थे और ये कुल मिलाकर 7 मुल्कों के 12 लोग बनते थे। आपके लिए बहुत दिलचस्प होगा अगर आपको पता चले कि उन्हें रुखसत करने कैटानिया सिसिली के साहिल पर कौन आया। ये थे गेम ऑफ थ्रोन्स के लेजेंडरी किरदार डेविस सीवर्थ, आयरिश एक्टर लैम कनिंघम। वो बहुत दिनों से खुलकर अमेरिकन बैक जेनोसाइड के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने 12 मेंबर्स की मेल्डन टीम के साथ कश्ती में कुछ दूर तक सफर किया और फिर उन्हें गुड बाय कहा। इस सिंबॉलिक एक्ट ऑफ डिफाइंस से, इस अलामती मुजामती कश्ती के सफर से इसराइली और उनके हामी जेनोसाइडर्स पहले दिन से परेशान थे, क्योंकि ये उन पुरअमन कोशिशों में से एक थी जिसकी पब्लिसिटी बहुत हो रही थी, जिसे रोकने और ना रोकने दोनों सूरतों में उनके लिए जग हंसाई का सामान था। और पुरअमन होने की वजह से इसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेना भी उनके लिए मुश्किल था। नामुमकिन नहीं, लेकिन मुश्किल था, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक किसी जहाज या कश्ती को इंटरनेशनल वाटर्स में नहीं रोका जा सकता था। इसके बाद जब वो कश्ती फ़लस्तीन में गजा के टेरिटोरियल वाटर्स में दाखिल हो जाए तो यहाँ भी कानूनी तौर पर इसराइल उसे नहीं रोक सकता था, कोई भी नहीं रोक सकता था। यूएन ह्यूमन राइट्स की वेबसाइट पर एक्सपर्ट्स के मुताबिक यही कानून लिखा है। मगर इसराइल तो बकौले यासर अराफात वेस्ट का प्यारा सा मासूम सा बेबी है और वो जो चाहे कर सकता है। Your mass media, the Western mass media, always beside the Israelis. Your baby. इसराइली ऑक्युपाइड फोर्सेस ने गजा से 120 मील दूर इंटरनेशनल वाटर्स में रात के वक्त मेल्डीन पर केमिकल्स फायर किए, केमिकल अटैक किया, ड्रोन्स भेजे और फिर इन सब को अगवा करके इनकी मर्जी के खिलाफ कश्ती से उतार कर ले गए। ऑक्युपाइड फोर्सेस इन्हें अशदूद, जो कि इसराइली कब्जे से पहले अरबी में असदूद गांव था, वहां ले गई। यहाँ उन्हें रात भर सोने नहीं दिया गया, ज़बरदस्ती प्रोपेगेंडा फिल्म्स दिखाने की कोशिश की गई और जोर दिया गया कि वो वॉलंटियरली डिपोर्टेशन पेपर्स पर साइन करते। इन सब को अलग अलग कमरों में रखा गया था। वकील और आपस में राब्ते का कोई जरिया इनके पास नहीं छोड़ा गया था। यानी ये सब अगवा होने के बाद बिल्कुल नहीं जानते थे कि इनके बाकी साथियों के साथ क्या हो रहा है। इस दौरान इन्हें अलग अलग ऐसे पेपर्स पर साइन करने के लिए दबाव भी डाला गया जिन पर लिखा हुआ था कि वो गैर कानूनी तौर पर इसराइल में दाखिल हुए हैं और अब अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं। सब ने ये पेपर्स साइन करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो तो इसराइल में दाखिल हुए ही नहीं थे। उन्हें तो इंटरनेशनल वाटर से अगवा करके इसराइल खुद ले जाया जा रहा था, वो तो गजा जा रहे थे। अगले दिन 10 जून को ग्रीटा और 3 मजीद लोगों को इसराइल ने छोड़ दिया और कहा कि इन्होंने वॉलंटियरली डिपोर्टेशन पेपर्स पर साइन किए। लेकिन जब ग्रीटा थंबर्ग फ्रांस के चार्ल्स डेगाल एयरपोर्ट पर उतरी तो उन्होंने सहाफ़ियों से मुस्कुराते हुए कहा कि उन्होंने किसी ऐसे पेपर पर दस्तखत नहीं किए और वो क्यों करेंगी। उन्होंने बताया कि वो तो अपनी वीडियो टेस्टिमनी में पहले ही कह चुकी हैं कि उन्हें गैर कानूनी तौर पर अगवा किया गया था। यहीं पर ग्रीटा थंबर्ग ने बताया कि उनका बाकी मुगवियों के साथ, अगवा किए हुए लोगों के साथ, 11 लोगों के साथ कोई राब्ता नहीं था और उन्हें नहीं उम्मीद कि जो 8 लोग पीछे रह गए हैं उनके साथ कैसा सलूक हो रहा होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं उम्मीद कि उनके साथ अच्छा सलूक हो रहा होगा।
ग्रेटा थंबर्ग से एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि गजा में जो कुछ हो रहा है इसे वेस्टर्न वर्ल्ड इतना इग्नोर क्यों कर रही है। उसने एक लम्हा सोचे बगैर कहा, बिकॉज ऑफ रेसिज्म, नस्ल परस्ती की वजह से, और यही सीधी वजह है। फिर उसने कैपिटलिस्ट सिस्टम को भी निशाना बनाया जिसमें वक्ती और ज्यादा मुनाफे के लिए इंसानों की बेहतरी को नजरअंदाज कर दिया जाता है। Because of racism, that's the simple answer, I would say. दोस्तों, ग्रीटा के बाद बाकी 8 किडनैप्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स को इसराइल ने छोड़ने से इनकार कर दिया। इन लोगों ने किसी भी पेपर पर दस्तखत करने की हामी नहीं भरी थी। इनमें रीमा हसन भी हैं जो फ्रेंच शहरी और यूरोपियन पार्लियामेंट की रुकन हैं। इनके साथ 4 फ्रांसीसी और एक शहरी ब्राज़ील, तुर्की, स्पेन, नीदरलैंड और जर्मनी का भी है। इन सब को IOF कब रिलीज करती है कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर वेस्टर्न कंट्रीज का दबाव आया तो शायद जल्दी छोड़ दिया जाए, वरना हो सकता है ये लोग चूंकि पुरअमन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स हैं, कोई जंगजू तो है नहीं, इसलिए किसी मौके पर किसी एहतजाजी नोट के साथ डिपोर्टेशन पेपर साइन करके वापस आ भी सकते हैं ताकि जेनोसाइडल ऑक्यूपेशन वॉर के खिलाफ जदोजहद जारी रख सकें। क्योंकि ये सिलसिला कोई आज से थोड़ी जारी है। 2008 से 25 तक 31 टाइम्स ऐसे फ्लोटिला और कश्तियां इसराइली ब्लॉकेड को अलामती तौर पर तोड़ने के लिए आ चुकी हैं। 2010 में, 2011 में, 2015 में, 2018 में और अब 2 मरतबा 2025 में भी। और अब ये सिलसिला रुक नहीं रहा। इसी साल का एक तीसरा ज़मीनी काफिला भी गजा की तरफ चल पड़ा है। नॉर्थ अफ्रीका से एक समूद कॉन्वॉय बाई रोड गजा आ रहा है। इसमें 9 बसों का भी एक काफिला है जिसमें 1000 लोग हैं जो लैंड रूट से इसराइली ब्लॉकेड तोड़ने के लिए मिस्र और गजा के बॉर्डर पर रफा क्रॉसिंग तक आएंगे। स्मूथ कॉन्वॉय से नाम दिया गया है और ये कॉन्वॉय ट्यूनिस से शुरू हुआ है जिसे ट्यूनिसी की पॉलिटिकल, लीगल और ह्यूमन राइट्स NGOs ने ऑर्गेनाइज किया है। बाय द वे, इस कॉन्वॉय के रास्ते में भी बहुत सी रुकावटें भी आएंगी और इस बार इसराइल से पहले लिबिया और मिस्र की हुकूमतों की तरफ से मुमकिन तौर पर ये रुकावटें आएंगी, यानी वो इसे रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखें कि ये भी एक अलामती कॉन्वॉय ही है, एक सिंबॉलिक जेस्चर के लिए ही आ रहे हैं जो दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि जेनोसाइड को ताकतवर ममालिक रोकें, एक्शंस लें। ग्रेटा थंबर्ग ने भी पेरिस एयरपोर्ट पर समंदरी और ज़मीनी रास्तों से ब्लॉकेड तोड़ने के लिए मज़ीद कोशिशों की बात की है। उनकी बात से लगता है कि बहुत सी कश्तियाँ अब और भी आ रही हैं। वो उन लोगों में से अब हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड में तेज़ी से इसराइली कब्ज़े को समझते जा रहे हैं और इसके खिलाफ पुरअमन एक्शंस लेने के लिए तैयार भी हैं और आवाज़ भी उठा रहे हैं। अरब वर्ल्ड तो इसराइल से 4 जंगें हार कर अब लड़ने की हिम्मत भी खो चुका है और शायद उसमें अब ख्वाहिश भी नहीं रही। इसलिए गजा में अमन की अब कोई भी सूरत अगर नजर आती है तो वो गजा के लोगों की बेमिसाल कुर्बानियों की वजह से है या फिर वेस्टर्न सपोर्ट से ही मुमकिन दिखाई देती है। वेस्ट के कम से कम लिबरल और नॉन एक्सट्रीमिस्ट तबकों में इसराइल की सबसे बड़ी हमायत आज तक इस प्रोपेगेंडे पर थी कि इसराइल मिडल ईस्ट की वाहिद डेमोक्रेसी है। लेकिन ये लॉजिक अब धूप में रखी हुई बर्फ की तरह कम से कम उन लोगों के सामने पिघल रही है जो देख सकते हैं और सुन सकते हैं। अब ज़ाहिर है, आंखें तो बज़ाहिर इनके पास हमेशा से थीं, मगर इन आंखों की रसाई सेटलर कॉलोनियल प्रोजेक्ट के डेमोक्रेटिक पर्दे के पीछे नहीं देख पा रही थी। अफसोस से कहना पड़ता है कि ये गजा के लोगों की 60,000 कुर्बानियों और 19 माह की लाइव अभी तक जारी जेनोसाइड के मनाजर थे जिन्होंने कुछ परसेंटेज में वेस्टर्न यंगस्टर्स को रीथिंकिंग पर मजबूर किया, दोबारा सोचने पर मजबूर किया, अपने ख्यालात को रिवाइज करने पर मजबूर किया। वो लोग जो रेसिस्ट नहीं हैं, जो एवेंजलिस्ट ज़ायोनिस्ट एवेंजलिस्ट क्रिश्चियंस नहीं हैं, वो ज़ाहिर है अब इस इशू पर, इस कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों तरफ की किताबें पढ़ रहे हैं, तारीखी रिकॉर्ड्स देख रहे हैं। अब वहाँ जूश फ़लस्तीनी राइटर इलान पापे, हॉलोकॉस्ट सर्वाइवल वालदैन के बेटे नॉर्मन फ्रैंकनस्टाइन, बैतुल मक़दस में पैदा होने वाले एडवर्ड सईद और फ़लस्तीनी अमेरिकन प्रोफेसर राशिद खालदी की किताबें बिक रही हैं, पढ़ी जा रही हैं और सबसे ज़्यादा नौजवान पढ़ रहे हैं। इनकी मांग बढ़ रही है। वहाँ अब इसराइली नैरेटिव के मुकाबले में फ़लस्तीनी नैरेटिव को भी जगह मिलने लगी है और हम देखते हैं कि इसराइली झूठ अब इन सबके सामने कितनी देर तक और ठहर पाता है, कितने बरस ठहर पाता है। ग्रेटा थंबर्ग जैसों की एक्टिविटीज से वेस्ट में पता चलने लगा है कि इसराइली ऑक्यूपेशन डेमोक्रेसी हरगिज नहीं है, बल्कि इसराइल मिडिल ईस्ट की सबसे ब्रूटल एथनोक्रेसी है। आप देखें, डेमोक्रेसी में डेमो मीन लोग, पीपल, और क्रेसी मीन पावर, हुक्मरानी, यानी डेमोक्रेसी पीपल्स पावर, यानी पीपल पावर रूल करती है, जबकि एथनोक्रेसी जो इसराइल में है
اس میں ایک ایتھنیسٹی، ایک نسل، مذہب یا طبقہ باقی تمام طبقوں کی آزادی پر قبضہ جما کر بیٹھ جاتا ہے اور صرف وہی حکومت کرتا ہے۔ اب یہ صرف جملے بازی ہماری نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، بلکہ یہ ایتھنوکریسی دراصل اسرائیلی پارلیمنٹ کے پاس کردہ قوانین کے مطابق اسرائیل میں امپلیمنٹڈ ہے، اپلائی ہو چکی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو جولائی 2018 میں پاس ہونے والے اسرائیلی بیسک لا، بنیادی قانون کو آپ دیکھیے۔ اس قانون کے پہلے آرٹیکل کی سب کلاس سی میں صاف لکھا ہے کہ اسرائیل میں قانون سازی کا حق صرف اور صرف جیوز کو، یہودیوں کو ہے۔ یاد رکھیں دوستو، اسرائیل کا کوئی آئین نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، اس لیے اسے انہی کینسٹ یعنی پارلیمنٹ میں پاس ہونے والے قوانین اور عدالتی فیصلوں کی مدد سے چلایا جاتا ہے ان کی روشنی میں۔ تو خیر، اسرائیلی بیسک لا جس کے مطابق اس کی ایتھنوکریسی المعروف ڈیموکریسی چلائی جا رہی ہے، اس کے مطابق قانونی طور پر مین آکوپائڈ لینڈ میں بھی تمام لوگ برابر نہیں ہیں، یعنی ٹاپ حیفا سے لے کر نیچے نجیب ڈیزرٹ کی مقبوضہ زمین تک کی آبادی میں قانونی طور پر، جو بنیادی طور پر اسرائیل تسلیم شدہ ہے یونائٹڈ نیشن میں، اس میں جتنی آبادی ہے یہ بھی قانونی طور پر تمام برابر نہیں ہے۔ قانونی طور پر ٹیکس یہاں سب دیں گے لیکن قانون صرف ایک طبقہ بنائے گا، یہ اسرائیل میں لا ہے۔ ابھی آپ غزہ، ویسٹ بینک اور ایسٹ یروشلم کو بالکل چھوڑ دیں جہاں قانون ہوتا ہی نہیں، ملٹری لا اپلائی ہوتا ہے، یعنی جو بھی ملٹری آفیسر وہاں ہوگا، جو اس کی مرضی ہوگی وہی قانون ہوگا۔ اور آپ یہ اپارتھائڈ دیکھیں کہ اسی جگہ پر جہاں ویسٹ بینک میں ملٹری لا ہے، فوجی رول ہے اسرائیل کا، یہاں جو یہودی رہتے ہیں، جو ان کی آبادیاں ہیں، وہاں پر ملٹری لا نہیں ہے۔ اگر آپ یہودی ہیں تو آپ پر ملٹری لا اپلائی نہیں ہوگا، اسرائیل کا سول لا اپلائی ہوگا۔ کیسا؟ اسے اپارتھائڈ کہتے ہیں، ایک ملک اور دو نہیں بلکہ 3 قوانین۔ حالانکہ مین آکوپائڈ لینڈ اسرائیل میں 20 سے 30% غیر یہودی صدیوں سے، ہزاروں سال سے آباد ہیں۔ بیسک لا کے آرٹیکل 1 کی کلاس سی کا سیدھا مطلب اب یہ بنتا ہے کہ صرف وہی قانون پاس ہوگا جسے یہودی میجورٹی پاس کرے گی۔ عربس، کرسچنز یا ایتھیسٹس یا باقی طبقوں کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ ووٹ بھی دیں گے، ٹیکسز بھی دیں گے، لیکن کسی فیصلے میں ان کی رائے نہیں لی جائے گی۔ ویسے تو دوستو یہی ایک بیسک لا اسرائیل کو ایتھنوکریسی اور تھیوکریٹک ڈکٹیٹرشپ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے، مگر ابھی اس بیسک لا کی آپ کو ایک اور کلاس بھی دکھاتے ہیں۔ اس کے آرٹیکل 5 کے مطابق دنیا کا کوئی بھی یہودی اسرائیلی امیگریشن، سٹیزن شپ کسی بھی وقت لے سکتا ہے، یعنی 2000 سال پہلے کے ان ریکارڈڈ امیجنری ایگزائل سے ریٹرن اسرائیل۔ لیکن اس لا آف ریٹرن میں فلسطینی یا مسلمان شامل نہیں ہیں، وہ جو 2000 سال پہلے نہیں بلکہ ابھی صرف 50 سے 70 سال پہلے اپنے گھروں میں موجود تھے، لیکن اسرائیل نے ان کو نکال دیا تھا، کیونکہ اس قانون میں بڑے واضح طور پر صرف جیوز کی واپسی کا حق تسلیم کیا گیا ہے۔ کسی مسلمان یا عرب کو اسرائیلی سٹیزن شپ نہیں دی جائے گی، لیکن کسی بھی یہودی کو حق ہے کہ وہ 2000 سال پہلے کی نامعلوم وابستگی کا کوئی بھی ثبوت بتائے دکھائے بغیر، کوئی ڈی این اے ثبوت، کوئی پیپر کا ثبوت، کچھ بھی دکھائے بغیر اسرائیل کی سٹیزن شپ لے سکتا ہے۔ پھر آپ دوستو اسی صورتحال کو اسرائیل کے 1950 کے لا آف ریٹرن اور 1952 کے سٹیزن شپ لا کے ساتھ بھی ملا کر ذرا دیکھیں۔ آپ اسکرین کے دائیں طرف دیکھ سکتے ہیں کہ ایک یہودی جو کسی بھی جگہ دنیا میں کبھی بھی کہیں بھی پیدا ہوا، کتنی ہی نسلوں سے وہاں رہ رہا ہے، صدیوں سے اس کا کوئی رشتہ دار بزرگ کبھی اسرائیل نہیں آیا، لیکن وہ اسرائیلی سٹیزن شپ لے سکتا ہے، لے رہا ہے۔ لیکن ایک عرب فلسطینی جو 1960 میں اسرائیل میں پیدا ہوا، لیکن اسے غزہ میں ریفیوجی کیمپ میں اسرائیل نے بھیج دیا، ٹیکنیکلی وہ بھی اسرائیلی یعنی آکوپائڈ فلسطین میں ہی رہتا ہے، لیکن وہ اپنے شہر واپس نہیں جا سکتا، اسے ریٹرن کا حق نہیں ہے، وہ سٹیزن شپ اسرائیل کی نہیں لے سکتا۔ ان لاز کی ڈیٹیلز اور ایکشن کے مطابق یہ ہے کہ کوئی اسرائیلی شہری کسی باہر کے یا غزہ اور ویسٹ بینک کے عرب یا مسلم سے شادی کر بھی لے تو وہ جس سے شادی کرے گا وہ اسرائیلی شہری نہیں بن سکتا۔ یعنی اسرائیل میں اگر کوئی مسلمان یا عرب رہتا ہے، وہ غزہ میں، ویسٹ بینک میں، اردن میں، لبنان میں، مصر میں کسی سے شادی کرتا ہے، تو جس سے شادی کرے گا وہ اب اسرائیلی شہری نہیں بن سکتا۔ یہ سب الزام کی حد تک نہیں ہے، بلکہ قانونی شکل میں اپارتھائڈ، ان ایکول سٹیٹ ہے، ان ڈیموکریٹک سٹیٹ ہے، جو خود کو بھی جوش سٹیٹ، دوسرے الفاظ میں ایتھنوکریسی ہی کہہ رہی ہے۔ آپ کو ایک اور کلاس دکھاتے ہیں۔ اسی بیسک لا کی کلاس 7 کے مطابق اسرائیلی حکومت جوش سیٹلمنٹس یعنی باہر سے مسلسل آنے والے یہودیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ آبادیاں بناتی چلی جائے گی،
یہ ایکشن نیشنل ویلیو سمجھ کر کیا جائے گا، فخر سمجھ کر کیا جائے گا، اور فلسطینی زمین پر یہودی بستیاں بسانے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، انہیں اسٹیبلش کیا جائے گا، انہیں قانونی جواز دیا جائے گا، کنسولیڈیٹ کیا جائے گا۔ آکوپائڈ ویسٹ بینک میں جو روزانہ کے حساب سے فلسطینیوں کی زمینیں چھین کر، باغات جلا کر، انہیں قتل کر کے وہاں پر اسرائیلی بستیاں بسائی جا رہی ہیں، ایسے غیر قانونی ایکشنز کو یہی اسرائیل کا بیسک لا تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس قانون کی عملی شکل دوستو اس سے بھی خوفناک ہے، جو کہ ایتھنک کلینزنگ کی موسٹ ماڈرن فارم ہے۔ وہ یہ کہ اسرائیلی 90% زمین جیوش نیشنل فنڈ کے نام ہے، یعنی سرکار کے پاس ہے۔ یہ ادارہ زمین کے کسی حصے کو کسی غیر یہودی کے پاس منتقل ہونے ہی نہیں دیتا۔ وہ مین آکوپائڈ لینڈ آف اسرائیل میں بھی صرف جیوش آبادیاں ہی بناتا ہے، جبکہ 70 سال میں شاید ہی کوئی فلسطینی بستی یعنی مسلم آبادی اس نے قائم کی ہو۔ مثال کے طور پر ناظرت، اسرائیلی نارتھ میں ناظرت کا جو شہر ہے جہاں سب سے زیادہ قدیم فلسطینی عرب رہتے ہیں، یہاں کی آبادی اسرائیلی قبضے کے بعد سے اب تک 3 گنا زیادہ ہو چکی ہے، لیکن اسے 1 کلومیٹر بھی مزید زمین نہیں دی گئی کہ یہ اپنی آبادی کے اعتبار سے پھیل سکے، جبکہ اس کے اوپر اپر ناظرت کا نیا یہودی شہر بسایا گیا ہے، اسے نیا نام دیا گیا ہے، اور اس میں صرف یہودیوں کو زمین دی جاتی ہے، اور یہ شہر اب تک 3 گنا پھیلایا جا چکا ہے۔ اس کے پھیلاؤ کے لیے فلسطینی شہریوں کی ذاتی زمینوں کو ہی، جو کھیتوں کی شکل میں اور دوسری شکل میں موجود تھیں، ان کی جائیداد کی شکل میں، انہیں کو خالی کروا کر اور زبردستی خالی کروا کر انہیں استعمال کیا گیا ہے۔ دوستو یہ صرف چند مثالیں ہیں جو اپارتھائڈ اسٹیٹ کے لیے اسرائیلی قانون سے ہم نے دی ہیں کہ اسرائیلی ویسٹرن پروپیگنڈے کے مطابق کسی بھی طور پر وہ ڈیموکریسی نہیں ہے جس کا ویسٹرن ورلڈ میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ مڈل ایسٹ کی واحد اور بہترین ڈیموکریسی ہے۔ وہ لنک جس کی بنیاد پر اسرائیل کو پوسٹ ورلڈ وار کا ویسٹ سپورٹ کرتا آیا ہے، وہ لنک سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ ہیومن رائٹ واچ اسرائیل کو اپنے آرٹیکلز میں سینکڑوں بار اپارتھائڈ اسٹیٹ کہتا ہے، کیونکہ ایک زمین پر ایک قانون نہیں ہے، ایک طبقے کے لیے تمام رائٹس دے دیے گئے ہیں قانونی طور پر، اور دوسرے کے ہیومن رائٹس ہیں ہی نہیں، اور وہ ملٹری رول میں رہتا ہے۔ اسرائیلی بن گورین یونیورسٹی کا پروفیسر اورن یفتشل اسے ایتھنوکریسی کہتا ہے۔ اسرائیل میں پیدا ہونے والا یہودی دانشور ایلان پاپے اسے سیٹلر کالونیل اسٹیٹ کہتا ہے۔ اسرائیلی امریکن ہسٹورین جول بینین اسے اینٹی ڈیموکریسی کہتا ہے۔ امریکن دانشور نوم چومسکی اسے امریکن کلائنٹ اسٹیٹ کہتا ہے۔ اسے پولیٹیکل سائنٹسٹ کئی نام دیتے ہیں، مگر ان میں کوئی نام بھی ڈیموکریسی نہیں ہے، کیونکہ جس ریاست میں قانونی طور پر صرف ایک ایتھنیسٹی کو رائے دینے کا حق ہو، صرف اسی کو قانون بنانے، توڑنے اور شہریت لینے کا حق ہو، صرف اسی کے ہیومن رائٹس ہوں، صرف اسی کے انسانی حقوق ہوں، اس کے ساتھ جڑی دیوار میں رہنے والے شخص کو قانونی طور پر ایک دکان خریدنے اور بیچنے کا بھی حق نہ ہو، وہ کمزور ترین سٹینڈرڈز میں بھی ڈیموکریسی ہرگز نہیں۔ یہی وہ اسرائیل کا کمزور ترین جھوٹا انٹلیکچوئل لنک تھا جو اب ویسٹرن نوجوانوں میں تیزی سے ٹوٹ رہا ہے۔ کم از کم وہاں کے لبرل اور لیفٹ ونگ نوجوانوں کو یہ پروپیگنڈا مزید نہیں بیچا جا سکتا۔ اسرائیل کا مستقبل صرف 2 صورتیں لیے ہوئے ہیں اب، یا تو اسرائیل کو اپارتھائڈ اسٹیٹ ختم کر کے نارمل لبرل ڈیموکریسی کی طرف بڑھنا پڑے گا، فلسطین کا قبضہ چھوڑنا ہوگا، جو کہ موجودہ ایکسٹریمسٹ زائونسٹ ریاست میں ہمیں بہت مشکل نظر آتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پورا مین لینڈ آکوپائڈ اسرائیل اور یروشلم، ویسٹ بینک اور غزہ 2 نہیں 1 اسٹیٹ بن جائیں، فرام دا ریور ٹو دا سی، ایک ملک ہو جس میں مسلم، کرسچنز اور یہودی سب ایکول رائٹس کے ساتھ رہیں۔ 2 اسٹیٹ سلوشن اسرائیل نے ویسٹ بینک میں 8 لاکھ یہودیوں کی بستیاں بسا کر خود ختم کر دیا ہے۔ ایک تیسرا حل بھی ویسے بہرحال ہے، خدا نہ کرے کہ دنیا اس کی طرف جائے، اور وہ یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک گروپ کو یہ زمین چھوڑنا پڑے گی۔ خدا نہ کرے کہ دنیا اس حل کی طرف جائے۔ اگر مزید المیوں سے بچنا ہے، ٹریجڈیز سے دنیا نے بچنا ہے، تو ویسٹرن پاورز کو اسرائیل کی طرف اپنی اندھا دھند سپورٹ ختم کرنا ہوگی۔ 2 اسرائیلی منسٹرز پر ہلکی پھلکی نام نہاد سینکشنز لگا دینے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ اسرائیل کو جینوسائیڈ کے لیے اسلحہ اور فنڈز تو آج بھی خود ویسٹ ہی فراہم کر رہا ہے۔ جینوسائیڈ اسرائیلی آکوپائڈ فورسز کر رہی ہیں۔ ایسے میں 2 منسٹرز پر پابندیاں لگانا صرف یہ ظاہر کرتا ہے کہ ویسٹ اپنے ہاتھ صاف دکھانے کے لیے کچھ کاسمیٹک میئرز، کچھ کاسمیٹک سٹیپس لے رہا ہے، اور بس۔
साथियों, वेस्टर्न वर्ल्ड कभी इतनी ताकतवर नहीं थी। ये भी आपसी लड़ाइयों में एक दूसरे के गले उतारने में फख्र महसूस किया करते थे। मजहबी इंतहा पसंदी अरूज पर थी। लेकिन 5 सदियों पहले यहाँ एक बहुत बड़ी तब्दीली आना शुरू हुई थी, जिसने साइंस और रीज़न को वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ज़्यादा अहमियत दिलाना शुरू की। इसी तब्दीली ने इन्हें ताकतवर बनाया। इसी तब्दीली पर आप हमारी वीडियो मार्टिन लूथर यहाँ देख सकते हैं। यहाँ देखें मुस्लिम गोल्डन एज क्यों शुरू हुई और क्यों ख़त्म हो गई, और यहाँ जानिए पाकिस्तान में इनकलाब क्यों नहीं आ सकता।